محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق باب سوم در صرف محموز و معطل و مضاف سے ہے۔ کتاب کے شروع میں آیا این رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و چہار باب و خاتمہ۔ یہ رسالہ ایک مقدمہ، چار باب اور خاتمے پر مشتمل ہے۔ مقدمہ کلمہ اور اس کی تقسیم کے بیان میں ہوا۔ پہلا باب صیغوں کے بیان میں، دوسرا باب بابوں کے بیان میں، اب تیسرا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تیسرے باب میں محموز، معطل، مضاعف کی گردانیں اور ان کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ تو باب سوم، تیسرا باب در صرف محموز و معطل و مضاف، محموز اور معطل اور مضاعف کی گردان کے بیان میں، مشتمل بر 6 فصل، 3 فصل پر مشتمل ہے۔ چون از سرد ابواب فارغ شدیم، حالہ بقواعد تخفیف و اعلال و ادغام می پروازیم۔ جب بابوں کے بیان سے، از سرد ابواب، بابوں کے بیان سے، سرد کا معنی بیان، جب بابوں کے بیان سے ہم فارغ ہو گئے، تو اب حالہ، تو اب بقواعد تخفیف و اعلال و ادغام، تخفیف اور اعلال اور ادغام کے قاعدوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ پرداختن خالی کرنا، مشغول ہونا، تو می پروازیم مشغول ہوتے ہیں۔ جب ہم بابوں کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب تخفیف اور اعلال اور ادغام کے قاعدوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ بقواعد پر جو با ہے وہ در کے معنی میں ہے، ظرفیت کے لیے ہے، میں۔ تغییر حمزہ را تخفیف گویند، حمزہ کے بدلنے کو تخفیف کہتے ہیں۔ حمزہ کے بدلنے کو مناسب حرف علت، مناسب حرف علت سے حمزہ کے بدلنے کو، یا حمزہ اور حرف علت کے مخرج کے درمیان تبدیلی، یا تو حمزہ کو مناسب حرف علت سے بالکل بدل دیا جائے، یا پھر حمزہ کو اپنے اصل مخرج سے نہ پڑھ کے حمزہ اور مناسب حرف علت کے درمیان پڑھا جائے، یا حمزہ کو حذف کر دیا جائے۔ تو حذف حمزہ یا تغییر حمزہ
حمزہ کو بدلنا، ایسے حرف علت سے بالکل حرف علت سے بدل دینا، یا حرف علت اور حمزہ کے مخرج کے درمیان رہنے دینا، یہ سب تغییر حمزہ ہے، حمزہ کی تبدیلی۔ تو حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں۔ حمزہ کی تبدیلی چاہے حذف کی صورت میں ہو یا کسی حرف علت سے بدلنے کی صورت میں ہو، یا حمزہ اور حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کی صورت میں ہو، تو حمزہ کی تغییر بدلنے کو تخفیف کہتے ہیں۔ و تغییر حرف علت را اعلال، اور حرف علت کے بدلنے کو اعلال کہتے ہیں۔ و در آوردن یک حرف را در دیگرے و مشدد نمودن را ادغام، اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینے، دراوردن ملا دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینے اور مشدد ظاہر کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ ایک حرف کو دوسرے میں ملا دینے اور مشدد ظاہر کرنے کو یا پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ فصل اول در محموز، پہلی فصل محموز کے بیان میں۔ تیسرے باب میں 3 فصلیں ہیں، تو پہلی فصل محموز کے بیان میں، مشتمل بر 2 قسم، 2 قسم پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں محموز کا بیان ہے اور اس میں 2 قسمیں ہیں۔ قسم اول در قواعد تخفیف حمزہ، پہلی قسم تخفیف کے قاعدوں کے بیان میں۔ پہلی قسم حمزہ کے تخفیف کے قاعدوں کے بیان میں۔ قاعدہ: حمزہ منفردہ ساکنہ وفق حرکت ما قبل خود شود جوازن۔ تو تخفیف کے 10 قاعدے ہیں، یہاں سے وہ تخفیف کے قاعدے شروع فرماتے ہیں۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہے، تخفیف کا قاعدہ نمبر 1، اس کو نمبر کے ساتھ ہی یاد کریں۔ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3، جو جس نمبر پر قاعدہ ہے اس کو اسی نمبر اور اس میں آئی ہوئی مثال کے ساتھ یاد کریں۔ مثلا یہ قاعدہ نمبر 1 ہے، تو قاعدہ نمبر 1 راسن کا قاعدہ، اس میں راسن کی مثال ہے، زیبن کی مثال ہے، بوسن کی مثال ہے، تو راسن یا بوسن یا زیبن کا قاعدہ نمبر 1، تو نمبر سے ہی یاد کریں۔ قاعدہ نمبر 1 حمزہ منفردہ ساکنہ، حمزہ تو حمزہ ہی ہے، منفردہ اکیلا، اکیلا کا مطلب یہ کہ دوسرا حمزہ نہ ہو، اکیلا حمزہ ہو، یہ نہیں کہ تنہا حمزہ ہی حمزہ ہے اور کوئی حرف ہے ہی نہیں،
بلکہ حمزہ کے علاوہ اس حمزہ کے ساتھ دیگر حروف ہوں، حمزہ اکیلا ہو، حمزہ دو نہ ہوں، تو اکیلا حمزہ اور ساکنہ ساکن، حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، وفق حرکت ماقبل خود شود، اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن۔ حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، یعنی بعد فتحہ الف و بعد ضمہ واو و بعد کسرہ یا، یعنی فتحے کے بعد الف اور ضمے کے بعد واو اور کسرے کے بعد یا۔ تو یہ مطلب ہے حمزہ منفردہ ساکنہ ہو، اگر فتحے کے بعد ہو تو الف سے بدل جائے گا، ضمے کے بعد ہو تو واو سے بدل جائے گا، کسرے کے بعد ہو تو یا سے بدل جائے گا۔ اس کی مثال جیسے رأسن ذئبن بؤسن، تو رأسن میں حمزہ منفردہ ہے، اکیلا حمزہ ہے، دو حمزہ نہیں ہے، ساکنہ ہے، تو یہ حمزہ ماقبل کی حرکت کے موافق بدل جائے گا جوازن، یعنی فتحے کے بعد ہے تو الف سے بدل جائے گا، اور یہ بدلنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ذئبن، تو ذئبن حمزہ منفردہ ہے، ساکنہ ہے، تو ماقبل کی حرکت کے موافق بدل جائے گا، یعنی کسرے کے بعد ہے تو یا سے بدل جائے گا، اور یہ بدلنا جائز ہے۔ اسی طرح بؤسن، تو بؤسن میں حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، تو ماقبل کی حرکت کے موافق بدلنا اس کا جائز ہے، یہ ضمے کے بعد ہے تو واو سے بدلنا جائز ہے۔ تو حمزہ منفردہ ساکنہ ہو، فتحے کے بعد الف سے، کسرے کے بعد یا سے، ضمے کے بعد واو سے بدلنا جائز ہے۔ تو رأسن میں راسن الف کے ساتھ، اور ذئبن میں ذیبن یا کے ساتھ، اور بؤسن میں بوسن واو کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ راسن کا معنی ہے سر، اور ذیبن کا معنی ہے بھیڑیا، اور بؤسن یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے سخت حاجت مند ہونا، سخت ضرورت مند ہونا۔ تو یہ محموز کا قاعدہ نمبر 1 ہوا، حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن، بلکہ اگر یہ کہا جاتا کہ ماقبل کی حرکت کے مناسب حرف علت سے بدل جاتا ہے جوازن، تو زیادہ مناسب تھا۔ حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ماقبل کی حرکت کے مناسب حرف علت سے بدل جاتا ہے، یعنی حمزہ منفردہ ساکنہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے ماقبل جو حرکت ہے اس حرکت کے مناسب جو حرف علت ہے تو اس حرف علت سے بدل جاتا ہے جوازن۔
مثلا رأسن ہے، حمزہ منفردہ ساکنہ، اس کے ما قبل حرکت ہے فتحہ، فتحے کے مناسب حرف علت ہے الف، تو الف سے بدل جائے گا۔ ذئبن میں حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، اس کے ما قبل ہے کسرہ، کسرے کے مناسب حرف علت ہے یا، تو حمزہ یا سے بدل جائے گا جوازن۔ اور بؤسن میں حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، اس کے ما قبل ضمہ ہے، ضمے کے مناسب حرف علت ہے واو، تو حمزہ واو سے بدل جائے گا۔ تو اگر اس طرح کہا جاتا کہ حمزہ منفردہ ساکنہ ما قبل کی حرکت کے مناسب حرف علت سے بدل جاتا ہے تو کچھ بہتر ہوتا، اور اس کے بعد میں پھر یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی، یعنی فتح کے بعد الف، ضمے کے بعد واو، کسرے کے بعد یا۔ تو حمزہ منفردہ ساکنہ ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن، یعنی فتحے کے بعد الف، ضمے کے بعد واو، کسرے کے بعد یا پھر یوں کہا جائے کہ حمزہ منفردہ ساکنہ ما قبل کی حرکت کے مناسب حرف علت سے بدل جاتا ہے، اس میں پھر یعنی کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جس راسن زیبن بوسن، تو یہ محموز کا قاعدہ نمبر 1 ہوا، اس کو مثال کے ساتھ اور نمبر کے ساتھ یاد کریں۔ مثال ہے اس کی راسن زیبن بوسن، کہیں آئے گا کہ قاعدہ نمبر سے اس میں اس طرح سے تعلیل ہو گئی ہے کسی بھی کلمے کو لے کر، اور کہیں یہ کہا جائے گا کہ اس میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے یا بوسن کا یا زیبن کا، کہیں نمبر بولا جائے گا، کہیں مثال کو بول دیا جائے گا، کہیں اس طرح کہا جائے گا کہ محموز کا قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے اس میں، اور کہیں یوں کہہ دیا جائے گا کہ اس میں بوسن یا راسن یا زیبن کا قاعدہ جاری ہوا، اس لیے دونوں طرح سے قاعدہ یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔